حضرات، ابھی ہم کافی دیر سے مدرسہ فیضان صدیق جو مسجد صدیق میں راجنی پورہ میں چل رہا ہے، اس کی تمام محنتیں اور کاوشیں اور طلبہ کی جو بھی تیاریاں تھیں وہ دیکھ رہے تھے۔ آپ حضرات نے بخوبی مشاہدہ کیا کہ ہمارے سامنے مکتب کے جو فائدے ہیں وہ کیسے ہمارے سامنے آئے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ بارہا یہ بات فرماتے تھے، یہ جو مکتب ہیں، یہ مکاتب ہیں یا مدارس ہیں، یہ دین کے قلعے ہیں۔ اور خاص طور سے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر بہت زیادہ توجہ تھی کہ آدمی جو ہے مدارس، بڑے مدارس قائم کرنے چاہیے، اسی وقت کی ضرورت ہے، اور وہاں پر جو ہے بڑے علوم و معارف سکھائے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ آج خاص طور سے ہندوستان کے ملک میں اگر چیز کی ضرورت ہے وہ مکاتب ہے۔ مکاتب کا قیام محلے در محلے ہونا چاہیے، کیونکہ مکاتب کا فائدے ابھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو ظاہر بات ہے ہم بڑے ہو جاتے ہیں، بلوغ کی عمر کو پہنچ کر اور قریب ہوتا ہے کہ ہم دنیا سے رخصت ہونے والے ہوں، اور ہمیں بہت سی اہم باتیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے، جو فرائض سے سنن واجبات سے وہ ہم کو معلوم نہیں ہو پاتے، اور ہم دنیا میں ایسے ہی زندگی گزار کر کہ ہمارا نام جو ہے مسلمان ہوتا ہے، لیکن ہمارا کام مسلمانوں والا نہیں ہوتا، ہمارا کوئی عمل بھی مسلمانوں والا نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی ہے کہ ہم نے پر عام کی زندگی گزاری، نام ہم نے مسلمان رکھ لیا، لیکن ہم نے اپنے ایمان بنانے کی فکر نہیں کی، اور پھر ہم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے دنیا میں آنے کا مقصد خاص طور سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی بندگی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ نے بیان فرما دیا کہ دنیا میں تم آئے ہو تو ہماری بندگی کے لیے آئے ہو، ہماری عبادت کے لیے آئے ہو، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہماری عبادت کے طریقے نہیں آئے تھے۔ عبادت صرف نماز، روزے، زکوٰۃ و حج کا نام نہیں ہے، وہ تو ہے، وہ فرائض میں داخل ہے، نہ کرے گا آدمی گناہگار ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر عمل کوئی بھی اچھی نیت کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اخلاص کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو وہ ہمارا عبادت میں تصور کیا جاتا ہے، عبادت مانی جاتی ہے۔ یہ دین اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہر عمل کو اگر ہم اخلاص کے ساتھ اور اچھی نیت سے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت بنا دیا۔ ہم جو ہے گھر میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں، میاں بیوی کے معاملات ہیں، بچوں کی پرورش کا معاملہ ہے، اسی طرح ہم کما رہے ہیں اور بیوی کا اور بچوں کا نفقہ برداشت کر رہے ہیں، تو اس کو بھی وہ ضرورت ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو بیوی میں ہم سے اختلاف ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ پورا معاشرہ ہم سے گھن کرے اور ہم پر تبصرے کرے یہ شوہر ہے اور بیوی بچوں کا خرچہ برداشت نہیں کرتا ہے۔ بعض لوگ اس ڈر سے یہ عمل کرتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عبادت بنا دیا کہ اگر تم بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈالتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ثواب رکھ دیا ہے۔ تو ہمارا ہر عمل اگر اخلاص کے ساتھ ہم کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے وہ ہمارے لیے عبادت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ لیکن کیا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں شعور نہیں ہے، ہم سب کام کرتے جا رہے ہیں لیکن ہم اس کو دنیا کے لیے کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ مکاتب جو ہے ان کا قیام بہت ضروری ہے۔ ایک قصہ میں ابھی یاد آ گیا کہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کے پاس بے شمار لوگ آتے تھے اور وہ مولانا سب کا جائزہ لیتے تھے، ہر آنے والے کا، چاہے وہ ماڈرن ہو یا مولوی ہو، مدرسے میں پڑھتا ہو، مولانا کے پاس آتا تھا، مولانا پورا اس کا انٹرویو لیتے تھے۔ انٹرویو لینے کے بعد اس میں بہت سے لوگ کامیاب ہوتے تھے، بہت فیل ہو جاتے تھے، تو مولانا قصہ بیان کر رہے تھے، اکثر میرا معاملہ یہ ہے کہ ہم بہت سے لوگوں سے کلمے پوچھتے ہیں کہ کلمہ یاد ہے پہلا، دوسرا، تیسرا، تو کہیں گے اکثر لوگ ہیں وہ فیل ہو جاتے نہیں بتا پاتے۔ کہیں گے بہت سے لوگ آئے، ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی کلمہ سناؤ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں سنا پائے۔ پھر کہیں گے ایک آدمی کا وہ ماڈرن تھا، انگریزی تعلیم حاصل کر رہا تھا، علوم سیکھ رہا تھا، ہم نے اس سے کہا کہ بھائی تم بھی کلمہ سناؤ، تو اس نے سارے کلمے سنا دیے، سب کے معنی بتا دیے۔ تو ہمیں بہت تعجب ہوا اس سے کہ بہت سے لوگ آئے اور کلمے نہیں سنا پائے، اس کے معنی نہیں بتا پائے۔
اور یہ آدمی اصلی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور اس نے سب کچھ بتا دیا. تو اس نے بتایا کہ مولانا ہم نے بچپنے میں مکتب میں تعلیم حاصل کی, تو مکتب کا اثر آخری تک رہتا ہے. تو اس لیے آپ لوگ جو ہیں, جو بھی جن کے بھی بچے ہیں اور وہ لوگ ان کو اسکولوں اور کالجوں میں رکھے ہوئے ہیں اور ان کا داخلہ وہ کیے ہوئے ہیں, ظاہر بات ہے ضرورت ہے وہ بھی, لیکن وہ اپنے بچوں کو عصر کے بعد یا جو بھی مکتب کا وقت ہے اس وقت میں وہ بھیجیں یہاں پر, اور اس سے ان کا دین صحیح ہوگا. ان کو بہت سے شرعی احکامات معلومات ان کو حاصل ہوں گی جو آخر تک رہیں گی. تو اس سے ان کا بات آئی کہ اس کا اثر ہوتا ہے, اور اس کا اثر اتنا پڑتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. خاص طور سے آج کے ہندوستان کے حالات میں بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے. اگر یہ توجہ نہیں کی گئی, قریب ہے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ ایک بڑی تعداد جو ہے جو دین سے بغیر ہو رہی ہے, دین سے رخ ہو رہی ہے, اس کا سبب اور ذریعہ یہی ہے کہ ان کو اصل معلومات ان کو حاصل نہیں ہے, اصل چیزیں ان کو حاصل نہیں ہے. آپ کو معلوم ہوا کہ ابھی مولانا کمال اختر صاحب نے یہاں پر بیان کیا, بہت زبردست بیان ہوا. اس کے بعد بیان کی کوئی ضرورت نہیں تھی, مولانا نے ہر چیز واضح کر دی, ہر چیز آپ کے سامنے پیش کر دی. لیکن مولانا نے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کہ مناسبت سے اس کے عنوان کے تحت مولانا نے 2 آیتیں پڑھی تھی. ایک آیت وہ پڑھی تھی ظاہر الفساد بیما کسبت ایدی الناس, اور دوسری مولانا نے جو آیت پڑھی تھی وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق. ظاہر بات ہے کہ جلسے کا عنوان ہی ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیمی مظاہرہ. تو ظاہر بات ہے دونوں کی مماثلت, دونوں کا تعلق ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آخری درجے کا جہالت کا زمانہ تھا, اور لوگ جہالت میں بری طرح ڈوبے ہوئے تھے, بلکہ اس میں غرق تھے. اور جہالت صرف نام سے تعلیم سے دوری کا نہیں ہے. قرآن مجید نے جو جہالت کا لفظ استعمال فرمایا ہے وہ بے شمار گناہوں کے لیے, بے شمار جو ہے خرابیوں کے لیے استعمال فرمایا ہے. آپ قرآن مجید پڑھتے جائیے تو آپ وہاں پہ دیکھیں گے سب سے پہلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی, جب ظاہرات پردے کا حکم ہوا تھا فرمایا بولا تبغین تبغ الجاہلیۃ الاولی. ایک جگہ وہاں پہ یہ فرمایا کہ ظاہر بات ہے کہ تم کو پردے کا احکام آ رہے ہیں اور تمہیں پردے کا حکم دیا جا رہا ہے, تو تمہارا پر لازمی ہے کہ پردہ کرو. اور جاہلیت کی طرح, جاہلی پہلے دور کی طرح تم بے پردہ ہو کے مت نکلو اور بے پردہ مت گھومو. ظاہر بات ہے کہ اس وقت بری طرح جہالت پر لوگ لگے ہوئے تھے. اور دوسری جگہ ایک جگہ ارشاد فرمایا کو کافروں کو مخاطب کرتے ہوئے جب شرعی احکامات آ گئے اور تمام باتیں روشن کی طرح ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پوری طرح بیان فرما دیا. اس کے بعد بھی بعض لوگوں کو جہالت کی پرواہ تھی اور جہالت کی باتوں کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. تو فرمایا حکم الجاہلیت یبغون, کیا وہ لوگ جہالت سے ڈرتے ہیں, جہالت کو چاہتے ہیں, دین اسلام کے آ جانے کے بعد وہ جہالت میں لگے رہنا چاہتے ہیں. ظاہر بات جہالت کی نام جو ہے تعلیم سے دوری کا نہیں تھا, بلکہ اور بھی جو خرابیاں تھیں قرآن مجید نے سمیٹ دیا تھا. اس میں آپ دیکھیے کہ اس وقت جو طواف ہوتا تھا وہ ظاہر بات ہے بغیر پردے میں ہوتا تھا, آدمی کپڑے نہیں پہنتا تھا اور ننگے ہو کے طواف کیا کرتا تھا. اسی طرح اور بہت سی خرافات کی لوگ اپنے ظاہری شعراء نے پورے نقشے کہتے ہیں کہ لوگ اپنے گھوڑوں کو تیار کرتے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر وقت جنگ میں رہیں, اور وہ آپس میں ایک گروہ دوسرے گروہ سے لڑنا چاہتا تھا. اگر لڑائیاں تھم بھی جاتی تھی سب بھی وہ چاہتے تھے لڑائیاں باقاعدہ قائم رہیں اور لڑتے رہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے دے دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت فرمایا. اس لیے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ظاہر بات یہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے, آپ جناتوں کے لیے رحمت بن کے آئے, لیکن تمام جہانوں کے لیے کیسے رحمت بن کے آئے؟ ظاہر بات ان کو علم نہیں ہے. وہی جہالت کی بات یہاں پہ آئی, یہ علم نہیں ہے کہ ہر جتنی بھی مخلوقات ہیں چاہے ان کو ہم محسوس کر سکیں نہ محسوس کر سکیں, چاہے وہ ہماری بولی سمجھ سکے نہ سمجھ سکے, چاہے نباتات ہوں یا جمادات ہوں, چرند و پرند ہوں یا اسی طرح حیوانات ہوں اور یا غیر حیوانات ہوں, ہر طرح کی مخلوقات جو بھی کسی بھی دنیا میں رہ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے.
آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمین و آسمان قائم ہو چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. پوری دنیا جہالت کے اندھیرے میں چھائی ہوئی تھی اور پوری دنیا جہالت میں لگی ہوئی تھی اور قریب تک وہ جہالت ہی کے ساتھ دنیا ختم کر دی جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا تھا اور آپ کو بھیجنا تھا اور آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجنا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا پر ایسی روشنی عطا فرمائی گئی جیسی روشنی کبھی بھی نہیں عطا کی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے. تو جس طرح انسانوں اور جناتوں کے لیے آپ کو نبی بنایا گیا اسی طرح دیگر مخلوقات کے لیے آپ کو نبی بنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ثابت ہوئے. زمین و آسمان کو جو بقا حاصل ہے اور جو اس کو دوام حاصل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی بعثت کی وجہ سے آج کی دنیا میں تشریف لانے کی وجہ سے. اس لیے ظاہر بات سمجھنا چاہیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہر آدمی محسوس کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر بات رحمت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بعثت کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں جس منبر سے ٹیک لگا کر آپ جو ہے خطبہ دیتے تھے تو وہ جواب میں یہ ہوا کہ خطبہ دینا اسے چھوڑ دیا اور منبر جو تھا وہ وہاں سے ہٹ گیا تو وہ باقاعدہ رونے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رونے کی آواز سنی تو کیوں رویا؟ ظاہر بات ہے کہ آپ کی رحمت اور آپ کی شفقت کو محسوس ہوئی. اسی طرح اور بھی بہت سی مثالیں دنیا میں موجود ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو بھیجے گئے تھے وہ رحمت بنا کر تمام لوگوں کے لیے بھیجے گئے تھے, تمام غیر مسلموں کے لیے رحمت ہے. اس کی بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر یہ دنیا میں حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں قیامت اسی وقت آئے گی جب دنیا میں ایک بھی اللہ کا نام لینے والا دنیا میں نہیں بچے گا. تو دنیا میں جب تک اللہ کا نام لینے والا موجود ہے اور اللہ کا نام لیا جا رہا ہے, اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے, تو ظاہر بات ہے دنیا کو دوام حاصل ہے. آج دنیا پوری کوشش کر رہی ہے, ہر شخص یہ کوشش کر رہا ہے کہ دنیا کو کس طرح دوام حاصل ہو جائے اور کس طرح جو ہے وہ کافی دیر تک چلے. لیکن کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ اصل چیز جو ہے ایمان کی ہے, اصل چیز جو ہے یقین کی ہے. جتنا ہمارے اندر ایمان بڑھے گا اور یقین بڑھے گا تو ظاہر بات ہے جو دنیا قائم رہے گی اور جتنا اس میں کمی آئے گی اور لوگ دین سے دور ہوں گے اور لوگوں کے اندر جو ہے خود پرستی کا اور اللہ سے دوری کا اور شرک کا مزاج بنے گا, دنیا اتنی جلدی اور وہ ظاہر بات ختم ہونے کی کگار پر پہنچ جائے گی. تو اس لیے ہر شخص کو اپنے اعتبار سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہر جگہ جہاں بھی رہے وہ دین کے احیا کا ذریعہ بنے, دین کو زندہ کرنے کا ذریعہ بنے اور اس پر عمل کرنے کا بھی ذریعہ بنے. جب آدمی خود عمل کرے گا اور عمل کرنے کے بعد بھی وہ کوشش کرے گا تو وہ کوشش زیادہ کارآمد ثابت ہوگی. اگر صرف وہ کہہ دیتا ہے اور بات پہنچا دیتا ہے اور عمل نہیں کرتا تو اس کا فائدہ وہ بہت اتنا نہیں ملے گا. ظاہر بات اس کا بھی ملے گا جس کو فائدہ ملنا ہے وہ فائدہ حاصل کرے گا, لیکن ظاہر بات ہے اس کا فائدہ زیادہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے عمل کر رہا ہے پھر وہ عمل کی بات کرتا ہے اور لوگوں کو سمجھاتا ہے. تو اس لیے ہر شخص ذمہ دار ہے, فی نفسی وہ ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی بھی جو ہے زندگی بہتر بنائے, اپنے کو بھی صحیح راستے پر جائے اور اپنے بچوں کی صحیح تعلیم کی فکر کرے. ایک بچے کو مدرسے میں ڈالے, ایک بچے کو مکتب میں ڈالے, اس پر نگاہ رکھے, ایک اس کے عمل پر نگاہ رکھے, وہ کہاں جا رہا ہے کیا کر رہا ہے, اپنی بچیوں پر بھی نگاہ رکھے. اور بے شمار کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ بے شمار گھرانے ایسے ہیں کہ وہاں کی بچیاں کالجز میں یونیورسٹیز میں جاتی ہیں اور وہاں جانے کے بعد ان کے تعلقات غیر مسلموں سے ہو جاتے ہیں, کسی بھی ذریعے سے ہوتے ہوں کیسے بھی ہوتے ہوں. لیکن کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا ان کو یہ معلوم کہ جب کزن بھائی سے پلتا ہے, جب جو ہے مامو راز بھائی سے پلتا ہے, چچا راز بھائی سے پلتا ہے, آپ اس سے مسافہ نہیں ملا سکتی, آپ اس سے وہ بہت زیادہ بے تکلفی سے بات نہیں کر سکتی, تو آپ غیر مسلموں سے کیوں زیادہ بے تکلفی
तकल्लुफ हो रही है, क्यों उनके पैगाम में आ रही हैं? मालूम ये हुआ कि हमको इल्म ही नहीं है, किसी बात का इल्म नहीं है, पर उसने कुछ जोड़े डाल दिए उस पर, कुछ सर्वशादाब बाप सिखा दिए, उसी के चक्कर में वो पढ़कर उनके चक्कर में लग जाती हैं। अगर उनके अंदर दीन होता और ये बात उनको मालूम होती कि हमारा सगा मामूदार भाई, हमारा सगा चचेदार भाई, उसके बाइक में हम नहीं बैठ सकते, उसके साथ हम कहीं घूमने नहीं जा सकते, उसकी तरफ हम सही तरीके से नहीं देख सकते, उससे बेतकल्लुफ होकर हम बात नहीं कर सकते, तो ये गैर है, ये तो गैर मुस्लिम है, ये हमारा हम मजहब भी नहीं है, हम कैसे उसके पास जाएं? तो मालूम हुआ है कि उनके ऊपर बिल्कुल दीनदारी नहीं थी उनके पास, और वो दीन से बेबहरा थी। अगर वो दीन की से वाकिफ होती तो जाहिर बात है वो कभी ऐसा ना करती। तो यहाँ पे मौलाना अल्तमश मदनी साहब माशाअल्लाह यहाँ पर देखा और बड़ी खुशी हुई, बेपनाह उन्होंने काम किया और काम कर रहे हैं, हर तरह का वो निज़ाम चला रहे हैं, और बच्चों का भी निज़ाम चल रहा है, औरतों का भी निज़ाम चल रहा है, तालीम बालिगान का भी निज़ाम चल रहा है। तो इसलिए जिसको जो मिले, अगर बड़ी बूढ़ी औरतें हैं और दीगर मसरूफियात की हैं, तो वो भी अपना दीन बनाने के लिए, अपने और शरीयत अमल करने के लिए और सही बातें जानने के लिए वो राइबात से जुड़ें और तालीम हासिल करें। और इसी तरह मकतब में ज़रूर अपने बच्चों को आप भेजिए और उस मकतब से अपने ताल्लुक़ को कायम रखिए, और ताल्लुक़ तो इसी का कायम होगा कि राइबात से जो उलमा लगे हुए हैं और जो राइबात से लोग सिखा रहे हैं, उस्ताद सिखा रहे हैं, उन्होंने कर रहे हैं, तो उनको जो है सही तरीके से उनकी काविशों को, उनकी मेहनतों को सराहिए, तो इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। राइबात से आप लोग बहुत देर से बातें सुन रहे थे और पूरी मुफस्सल और तफसील से सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं, वक्त भी बहुत हो चुका है। बस बात ये कहनी थी कि राइबात इस वक्त बहुत नाजुक दौर है। हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने देखा होगा, हर मस्जिदों में वो कस्बे लगे हैं, और हो सकता है मस्जिद में वो कस्बा लगा हो। हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो नबी थे, हज़रत मौलाना बार बार ये कहते थे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनको किसी बात का खतरा नहीं था, हमेशा से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश ऐसे माहौल में की कि जाहिर बात है वो अल्लाह को पहचान रहे, रसूल को पहचान रहे, हज़रत रसूल की औलाद में से, नबी की औलाद में से। लेकिन उनका इंतकाल हुआ है तो उन्होंने अपने बच्चों को जमा करके कहा कि मेरे बच्चों माता तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, मेरे बाद किसकी बंदगी करोगे? जाहिर बात है कि सब बच्चों ने कहा कि वालिद माजिद आपको मालूम है कि अल्लाह की इबादत बंदगी करके आए, आपके बाद से अल्लाह ही की इबादत बंदगी करेंगे। ये बात सुनकर वो दुनिया से रुखसत हुए। तो हर शख्स की ये जिम्मेदारी है, हर शख्स अल्लाह के यहाँ मसूल होगा और उससे सवाल किया जाएगा तुम अपनी औलाद को किस ढर्रे पर छोड़ के आए थे, किस तरीके और किस रास्ते पर छोड़ के आए थे। आता है कि अगर गलत रास्ते पर छोड़ा और उसकी सही तरबियत नहीं की और फिक्र नहीं की, वालिदैन होने के बावजूद, सरपरस्त होने के बावजूद, आखिरत में वही उसके लिए हमारे जान में अल्लाह से कहेगा कि आप इसको डबल आदाब दीजिए, क्योंकि इन्होंने हमको गुमराह किया और इन्होंने कभी हमको सही रुख नहीं बताया, सही ढर्रे पर, सही रास्ते पर नहीं डाला। तो जाहिर बात वहाँ में भी हमको घाटा उठाने पड़ेगा। और दुनिया में तो जाहिर बात है जब वो गलत रास्ते पर रहेगा तो वो हमारे लिए सदक़े जारिया नहीं बन सकता। सदक़े जारिया वही शख्स बनेगा जो सही रास्ते पर रहे। अगर औलाद है और सही रास्ते पर नहीं है तो वो वालिदैन के लिए या सरपरस्तान के लिए वो सदक़े जारिया नहीं बन सकती। तो इसलिए अपने क़ब्र के इंतज़ाम के लिए, आखिरत के इंतज़ाम के लिए भी अपने बच्चों को आप कहीं भी तालीम दीजिए, मना नहीं है कि आप असली तालीम नहीं दे सकता, लेकिन असली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का पूरा इंतज़ाम करना चाहिए ताकि यही बच्चे आखिरत में हमारे लिए रूही का जरिया और सबब बने। बात बहुत हो गई, इसी बारे में बात शुरू करते हैं। अल्लाह ताला के सुन्नत अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।